یہ ہے صدیقیت کا مرتبہ. مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید, ہر چیز کے جامع ہے نبوت کے سوا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر میں اپنا کسی کو خلیل بناتا ہوں, خلیل کے معنی کیا ہوتے؟ سب سے گہرا اور قریب کا دوست, رازدار. حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ, اللہ کے رازوں کو جاننے والا. مگر خلیل سے بھی بڑا ایک مقام ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے حبیب اللہ. ابراہیم خلیل اللہ ہے اور میرے آقا حبیب اللہ ہے. خلیل سے جبریل کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے, کلیم سے پہاڑ پر بلا کے گفتگو ہوتی ہے, اور حبیب سے گفتگو جبریل کے ذریعے بھی تو ہوتی ہے, کبھی کبھی اپنے قرب خاص میں بلا کر بھی ہوا کرتی ہے. حبیب کا مقام اور ہوتا ہے, کلیم کا مقام, خلیل کا مقام اور ہوتا ہے. حبیب تو حبیب ہوتا ہے. حبیب کا تو یہ عالم ہے کہ بخاری کے حدیث حضور فرماتے, کوئی رات ایسی نہیں کہ میں رات اپنے رب کے قرب میں گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا ہے, وہ مجھے پلاتا ہے. ایکم مثلی, تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو خلیل ایک بہت بڑا درجہ ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا کہ سب سے قریبی, سب سے گہرا, سب سے اقرب. اللہ کے نبی فرماتے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے, لیکن میرا خلیل پروردگار عالم ہے. یعنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ تمام صحابہ میں ابو بکر کا وہ درجہ ہے کہ خلیل اگر کوئی بن سکتا ہے میرا تو صرف ابو بکر کی ذات ہے, ان کے علاوہ کوئی نہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا, ہم دونوں اتفاق سے ایک ساتھ ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے. میں ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا. اب خیال نہیں تھا, ہوتا ہے, وہ آگے آگے چل رہے تھے. سرکار نے دیکھ لیا, جلال آیا, اور ابو درداء کو آپ جلال کی کیفیت میں کہتے ہیں, ابو درداء یہ کیا دیکھتا ہوں میں, تو ابو بکر کے آگے آگے چلتا ہے. خدا کی قسم, میرے تمام صحابہ میں انبیاء کے بعد اگر سب سے کوئی افضل ترین ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے. آج تک نبیوں کے بعد کسی ذات پر, کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا سوائے ابو بکر کے کہ اس سے افضل پوری کائنات میں کوئی نہیں. اب خبردار ابو بکر کے آگے نہ چلنا. یعنی یہ ادب بتایا کہ ابو بکر کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس کے آگے بھی نہیں چل سکتے تم. اس کو بھی رسول اللہ نے بے ادبی میں شمار کیا, اور ایک مقام پہ یہاں تک فرما دیا کہ میرے ابو بکر کا ایمان کیا جانتے ہو تم, کیا فضیلت کو سمجھتے ہو ابو بکر کی؟ یہ فضیلت کی انتہا ہے, یہ فضیلت کی انتہا ہے. فرمایا ایک پلے میں میری تمام امت کا ایمان رکھ دیا جائے. اب امت کے ایمان میں صحابہ کا بھی ایمان آ گیا, اولیاء کا بھی ایمان آ گیا, قطب, ابدال, غوث, سب کا ایمان, قیامت تک کے سارے مومنین کا ایمان ایک پلے میں رکھ دو, اور ترازو کے دوسرے پلے میں میرے تنہا ابو بکر کا ایمان رکھ دو. خدا کی قسم ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی اور بھاری ہے. خود حضرت علی روایت کرتے, میں نے ساری روایتیں علی سے لائی ہے آج, اور اس پر ایک کتاب میری آ رہی ہے, جو بچے انٹرنیٹ سے جڑے ہو ضرور پڑھنا. کتاب کی تیاری کافی دن سے میں کر رہا ہوں, 250 صفحے تو لکھ چکا ہوں الحمدللہ, اب تک شاید 300 صفحے تک جائے کتاب, اور اس کا نام ہے فضائل ابو بکر عمر بزبان علی حیدر. اس میں صرف وہ حدیثیں میں نے جمع کر رہا ہوں کہ جو صرف مولا کائنات سے کی زبان سے ادا ہوئی, اور ایک حدیث پر کئی کتابوں کی تخاریج ہے. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو دل خوش ہو جائے گا آپ کا. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق آتے ہیں رسول کی بارگاہ میں, ہم صحابہ بیٹھے ہوئے, اور ابو بکر پوچھتے یا رسول اللہ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ یہ فضیلت تو کافی تھی کہ حضور نے کہہ دیا میری امت کا ایمان ایک پلے میں, اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں. ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر وزنی اور بھاری, مگر ابو بکر کا دیکھیے ایمان سے کتنی محبت تھی. کہا یا رسول اللہ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ آپ نے فرمایا 70 درجے ہیں ایمان کے. کہا یا رسول اللہ مجھے ایمان کا ایک درجہ بتا دیجیے. یہ نہیں کہا 70 سنا دیجئے, یہ بھی بتایا کہ پڑھا کیسے جاتا ہے, سیکھا کیسے جاتا ہے. سیکھنے کا انداز بھی بتا رہے ہیں, تعلیم لینے کا انداز بھی سکھا رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ مجھے صرف ایمان کا ایک درجہ بتا دی. حضور نے کہا ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے. اب حدیث میں نہیں ہے وہ کیا درجہ بتایا حضور نے, صرف روایت میں جملے آتے ہیں کہ حضور نے ایمان کا پہلا درجہ بتایا. ابو بکر چلے گئے, دوسرے دن آئے, کہا یا رسول اللہ مجھے ایمان کا دوسرا درجہ بتائیے.
سرکار نے دوسرا درجہ بتا دیا. ابو بکر پھر چلے گئے. تیسرے دن آئے, یا رسول اللہ مجھے ایمان کا تیسرا درجہ بتائیے. صحابہ دیکھ رہے بڑی عجیب بات ہے, ایک ہی پوچھتے ہیں, یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یا رسول اللہ 70 کے 70 بتا دیجئے, کتنے درجے ہیں ایمان کے, پورے 70 گنوا دیجئے. اتنی تو یادداشت کمزور نہیں تھی کہ ایک ایک سن کے رٹ رہے تھے, ایسا تو معاملہ تھا نہیں. صحابہ کو حیرانی ہوئی جب 4-5 مرتبہ ایسا ہو گیا کہ روز آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ. تو انہوں نے ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر آپ ایک ساتھ کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو, اس میں کچھ حکمت ہے, تم نہیں سمجھتے اس کو. یہاں تک کہ حضرت علی فرماتے کہ جب ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہا ہم نے سکوت اختیار کیا. 70 دن گزر گئے, روزانہ آتے ایک درجہ پوچھ کے چلے جاتے, حتیٰ کہ یہ ہوا کہ 70واں دن تھا. حضور نے کہا کہ ابو بکر اب یہ آج ایمان کا میں آخری 70واں درجہ بتا رہا ہوں تجھے, ایمان کا آخری 70واں درجہ یہ ہے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک. چلے گئے, دوسرے دن آئے اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ ابو بکر روزانہ ایک ایک درجہ پوچھ کے جاتا تھا, اس کی کیا حکمت تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول بہتر جانے. کہا سنو, میرے صحابہ میں بعض وہ ہے جو ایمان کے 5 درجوں پر فائز ہے, کوئی 6 درجوں پر ہے, کوئی 7 پر ہے, کوئی 10 پر ہے, کوئی 4 پر ہے, کوئی 5 پر ہے, الگ الگ درجوں پر ہے. ابو بکر روز آتے ایک درجہ پوچھتے, پوچھ کر جاتے, جب دوسرے دن لوٹتے تو ایمان کے اس درجے پر فائز ہوتے, پھر ایک پوچھتے جاتے لوٹتے تو اس پر فائز ہوتے. اور خدا کی قسم میری پوری امت میں تنہا ابو بکر ہے جو ایمان کے 70 درجوں پہ فائز ہے. ابو بکر کے کوئی نہیں جو 70 درجوں پہ ایمان کے فائز ہے. یہ ہے اولیت کی وجہ جناب, یہ ہے فضیلت کی جو ان کی وجہ, یہ ہے ان کے خلیفہ اول ہونے کی وجہ. اور پھر آقا نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی عمل قبول ہوگا, اس عمل کی بنیاد پر اس کو جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا. 7 دروازے ہیں جنت کے. کسی دروازے کا نام ہے باب الصوم, کسی دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ, کسی دروازے کا نام ہے باب الصدقات, کسی دروازے کا نام ہے الگ الگ جتنے اعمال کے اعتبار سے دروازے. باب الحب, کسی کی محبت قبول ہو گئی, کہا جائے گا تو نے رسول سے محبت کی, قبول کی گئی, جا باب الحب سے داخل ہو جا. کسی سے کہا جائے گا تو نے زکوٰۃ دے دی, زکوٰۃ قبول ہوئی, زکوٰۃ قبول ہونے کی بنیاد پہ تجھے بخشا جا رہا ہے, جا باب الزکوٰۃ سے چلا جا. تیری نمازیں قبول ہوئی, باب الصلاۃ سے چلا جا. ہر آدمی ایک ہی دروازے سے جائیں گا. آقا کہتے ہیں جنت کے 7 دروازے ہیں, میری امت میں تنہا ابو بکر ہے جس کو 7 دروازے سے پکارا جائے گا, ہر دروازے سے ندا کی جائیں گی, ابو بکر آپ اس دروازے سے آئے, اس دروازے سے آواز آئیں گی ابو بکر آپ اس دروازے سے آئے, اس دروازے, ہر دروازے سے پکار ہوں گی ابو بکر آپ ادھر سے آئے, کیونکہ سارے اعمال ابو بکر کے قبول کر لیے گئے. اب ابو بکر کی مرضی ہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے, ابو بکر کی مرضی. یہ ہے ابو بکر کا مقام جناب. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ جنت کے ہر دروازے سے جس کو بلایا جائے گا. اور ایک جگہ آقا نے خود فرمایا کہ ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے, تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے, قبر میں بھی میرا ساتھی ہوگا, حشر میں بھی میرا ساتھی ہوگا, اور حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا. ہر جگہ ساتھ ہے ابو بکر کا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, بارہا سناؤں گا لیکن اس پہ میں ایک نقطہ بیان کروں گا. سنا تو کئی بار ہوں گا آپ نے. حضرت عائشہ کہتی ہے آسمان میں کہکشاں کا منظر نظر آ رہا ہے. کہکشاں جانتے کہکشاں کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ستارے ایک جھرمٹ میں نظر آتے ہیں ایک جگہ, بڑا روشن دن ہوتا ہے, چاندنی رات, 14ویں رات جس کو کہتے ہیں. ستارے بہت سارے ایک جگہ جھرمٹ میں دکھائی دیتے ہیں. سرکار ستاروں کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھا سرکار ستاروں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. دل میں خیال آیا, عرض کرتی یا رسول اللہ, اب یہ جملے سنیں, یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہے؟ اب میں یہاں نقطہ یہ بتا دوں, یہ کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, اور حضرت عائشہ بتا رہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے علم غیب کتنے قائل ہے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں آقا جانتے. پوچھ رہی یا رسول اللہ یہ جتنے آسمان میں تارے ہیں, یہ جتنے پہ غور کریں, جتنے آسمان میں تارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو جتنا اور اتنا کا کمپیئر تب ہوگا کہ جتنا بھی معلوم ہو تو تب کہیں گے یہ جتنا تو یہ اتنا. بھائی جتنا ہی نہ معلوم ہو تو اتنا کی تفسیر کیسے کروں گے آپ؟ سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ بھائی کتنے لوگ بیٹھے ہیں
کہا صاحب یہ اتنے ہی لوگ ہیں جتنے اس جلسے میں آئے تھے، تو اس جلسے کی تعداد معلوم ہو تو اس جلسے کے مجمع سے کمپیئر کریں گے، جب اس مجمع کی تعداد نہیں معلوم تو اس مجمع کی تعداد کیسے متعین کرے؟ وہ کہہ رہی یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں؟ آقا یہ نہیں کہتے کیسا سوال ہے، میں تاروں کو ہی نہیں جانتا کتنے ہیں تو عمل کیسے بتاؤ کسی کا؟ مجھے یہی نہیں پتا کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے تو میں کیسے شمار کروں کہ جتنے تارے اتنے کسی کی نیکیاں؟ آپ نے نہیں کہا ہاں میرے صحابیوں میں ایک صحابی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے ایک صحابی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرا بس خوش ہو گئی اور میرا خیال آیا یقیناً میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، تو میں نے بڑے خوشی کے ساتھ بڑے اشتیاق سے بڑی جلدی کہا یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ حضور بتائیں کون ہے؟ سرکار نے کہا عمر ہے۔ جتنے آسمان میں تارے اتنی، اب اور رکو، حدیثیں تو بہت بار سنی، کبھی عقیدے پہ غور کیا، عمل کیا ہوتا ہے؟ حضور کہہ رہے جتنی نیکیاں عمر کی اتنے آسمان کے تارے، جتنے آسمان کے تارے اتنی عمر کی نیکیاں۔ نیکیاں بعض وہ ہوتی ہے جو دکھائی بھی دکھتی بھی ہے، نظر بھی آتی ہے، نیکیاں بعض وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ میں اکیلے تنہا بیٹھا ہوں، آپ سوچ رہے فاروق صاحب بیٹھے لیکن میں اس وقت نیکی کر رہا ہوں۔ نیکی کیا ہے؟ میں دل میں درود پڑھ رہا ہوں، نیکی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نیکی کر رہا ہوں؟ نہیں۔ میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں گھر میں اپنے کمرے میں ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم۔ تو بہت سی نیکیاں وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھا، آپ دیکھ رہے ہیں فاروق صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ مجلس میں بیٹھے بھائی دیکھ رہے ہیں، نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن بہت سی نیکیاں ہیں، اور جتنی نیکیاں انسانوں اور لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اس سے زیادہ نیکی آدمی چھپ کے کرتا ہے۔ آقا کہہ رہے جتنے آسمان میں تارے اتنی نیکیاں عمر کی، تو گویا حضور بتا رہے عمر کا لمحہ لمحہ میری نگاہوں کے سامنے، عمر کی پوشیدہ نیکیوں کو بھی جانتا ہوں، ظاہری نیکیوں کو بھی جانتا ہوں، جو چھپ کے نیکی ہو رہی وہ بھی جان رہا ہوں، جو دل میں نیکی ہو رہی وہ بھی جانتا ہوں۔ مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، سب کچھ مجھ پہ ظاہر۔ اور ارے عمر کی نیکیاں کیا چھپے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ نیکیوں کا اجر دینے والا نہ چھپا تو نیکیاں کہاں سے چھپے؟ کہاں جتنی آسمان میں تارے اتنی عمر کی نیکیاں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں غمگین ہو گئی۔ عمر تو ابا جان سے بازی لے گئے، ابا پیچھے ہو گئے، سرکار نے یہ بھی جان لیا کہ دل میں کیا ہو رہا ہے، دل کے خیال سے بھی واقف کہ باپ کا خیال آ رہا ہے، دل میں سوچ رہی ہے کہ ابا جان نیکیوں میں عمر سے پیچھے ہو گئے۔ آپ بے ساختہ کہتے ہیں عائشہ غمگین نہ ہو، جتنی عمر کی نیکی تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی۔ اب رک جائیں اور ایک عقیدے کی بات دے دوں، میں بھائی عقیدے کا مولوی ہوں، سبحان اللہ، میں عقیدے کی بات جب تک نہ کروں میرا کھانا ہضم ہوتا نہیں۔ ہاں بھائی اپنا اصول یہ ہے۔ ابو بکر کی جتنی عمر کی جتنی نیکیاں، ابو بکر کی کتنی نیکی؟ ایک نیکی۔ جب عمر حضرت عمر ابن خطاب، اور عمر کون ہے؟ ان کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں عمر وہ ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے۔ عمر وہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلت ہے، کل ان پر گفتگو ہوں گی کہ عمر کی کیا فضیلت ہے۔ تو ابھی عمر ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہ ہو سکے، عمر ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہ ہو سکے، اس مولوی کو جوتے نہ مارے جائے جو کہتا ہے امتی عمل میں نبی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی جرأتیں دیکھو، یہ نبی سے تقابل کرنے بیٹھے ہوئے، تحذیر الناس لکھ ماری، اور اعلیٰ حضرت کا کفر ہے تو کہتے بریلوی کے مولویوں کو کفر کے سوا کچھ سوچتا نہیں۔ ارے خبیثو، تمہیں بھی گستاخیوں کے سوا کچھ سوچتا نہیں ہے؟ تم گستاخیوں سے باز آتے نہیں ہو؟ تو یہی تو وجہ ہے کہ جب تک تم گستاخیاں کرتے رہو گے، احمد رضا اپنا قلم کو نہیں روکنے والا۔ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ شر کرو گے کل کے رضا چلیں گی، شر بند کر دو کل کے رضا بھی تھم جائیں گی۔ تو تم جرأتیں تم کرو، فتوے جب ہم دے تو بریلیوں کو کام دھام نہیں ہے، تو تمہیں بھی تو کام دھام نہیں ہے۔ تمہارا کوئی لمحہ گزرتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو دیکھتے ہو کہ نبی کا کہاں سے عیب مل جائے؟
کس ولی کی توہین کا کوئی پہلو مل جائے. یہ تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم نے قرآن و حدیث کو نبی کے عیب جوئی کے لیے پڑھا, اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے جب بھی ہم نے حدیث کی کتابیں کھولی, جب بھی ہم نے قرآن کو کھولا, ہماری نگاہیں تلاش کرتی ہے مصطفیٰ کی عظمت کہاں پر مل جائے, سرکار کی عظمت کہاں مل جائے, حضور کی شان کہاں سے پتہ چل جائے, کہ ہمیں پتہ چلے, عاشقان مصطفیٰ کو ہم بتائیں, وہ بھی جھومے اور ہم بھی جھومے. یہ ہماری قسمت ہے, یہ تمہاری بد نصیبی ہے. اچھا, ابھی تو حضرت عمر کی بات چل رہی ہے, تو حضور نے کہا ابو بکر کی ایک نیکی اور عمر کی تمام نیکیوں کے برابر. لیکن پھر سوال آئے گا, علی کا کیا معاملہ؟ علی تو 34 نمبر پر ہے. تو علی نے خود ہی فیصلہ کر دیا, دیکھ رہی تھی نگاہ, آئیں گے کچھ پہلا نمبر, ڈھول لے کے بیٹھے, آئیں گے پہلا نمبر. سن لو اب حوالہ. عن قیسین قال علی رضی اللہ عنہ وحل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں, میں نے اپنے کانوں سے علی کو کہتے ہوئے سنا, علی نے کہا وحل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر, لوگوں سن لو, گواہ ہو جاؤ, ابو بکر کی ایک نیکی اور علی کی تمام نیکیاں ایک طرف, ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. یہ علی بھی کہہ رہے ہیں جناب, وہاں تو نبی نے بتا دیا تھا کہ عمر کی تمام نیکی ابو بکر کی کتنی نیکی کے برابر. تو علی نے سوچا یہ نہ ہو آنے والے دمادم مست کلندر لے کے بیٹھ جائیں گے تو میں کہہ دوں, کیونکہ وہاں تقابل رسول نے ابو بکر سے عمر کا اس لیے کیا, عمر کا ابو بکر سے لے کے دوسرے نمبر پر ہے, تو کہا جب دوسرا پہلے پر نہیں آ سکتا تو چوتھا پہلے پہ کہاں آئیں گا؟ چوتھے کے تو ذکر ہی نہیں ہے ابھی. جب دوسرا پہلے پہ نہیں آ سکتا تو چوتھا پہلے پر نہیں آئے گا. لیکن علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے دور میں آئیں گے ڈھول لے کے تبادم مست کلندر. تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا, شک نہ کرنا, وَحَلْ عَنَا إِلَّا حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ, کا لوگوں خبردار ہو جاؤ, سن لو, ابو بکر صدیق کی تمام نے ایک نیکی اور علی کی تمام نیکیاں ایک طرف. علی کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر. کس نے لکھا اس کو صاحب؟ ابن عساکر نے لکھا اس کو, تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 383. اور امام محمد بن علی الشاری, یہ بہت بڑے محدث گزرے, انہوں نے ایک مستقل فضائل ابو بکر پہ کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے فضائل ابو بکر صدیق, صفحہ نمبر 51 حدیث نمبر 29. اور امام محمد بن علی الشاری کیا کہتے ہیں اس حدیث کو لکھنے کے بعد؟ اسنادہ صالح ورجال الثقات, اس کی سند صالح ہے, اچھی سند ہے اس کی, اور اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب ثقہ اور سچے راوی ہیں, یعنی حدیث بھی یہ ضعیف نہیں ہے. جبریل علیہ السلام آتے, یا رسول اللہ, اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ کے اصحاب کا ذکر کروں, آپ کے اصحاب کی کچھ فضیلتیں بتاؤ. مجھے آج اللہ نے حکم دیا, سرکار بتائیں کس کی فضیلت آپ سب سے پہلے سننا چاہتے ہیں؟ اب بتائیے حضور نے کیا کہا ہوں گا, بولیے. حضور نے کہا کیا کہوں گا, کس کی فضیلت سننا چاہتے ہوں گے سب سے پہلے؟ ابو بکر کی, کیونکہ موضوع ابو بکر چل رہا ہے نا. نہیں صاحب, حضور نے کہا عمر کی فضیلت بتاؤ, ابو بکر کی نہیں. میرے آقا سب جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے, سب جانتے, کیا ہو چکا وہ بھی جانتے, کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتے. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر عمر کی فضیلت سناؤ, ابو بکر کی نہیں. کیوں؟ جانتے ابو بکر کی فضیلت بیان کرنے کی جبریل کی حیثیت نہیں ہے. جبریل کیا بیان کریں گا ابو بکر کی فضیلت؟ جس کی صداقت کی گواہی آسمان سے اترتی ہو, جس کو صدیق رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہو, جبریل کیا اس کی تعریف بیان کریں؟ کہا عمر کی بتاؤ تم, ابو بکر تم نہیں بتا سکتے. کہا یا رسول اللہ حضرت عمر کی سننا چاہتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے عمر کی بس فضیلت کا یہ حال ہے کہ جتنے زمین پہ مشہور نہیں ہے اس سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے. زمین پہ اتنا چرچا نہیں ہے عمر کا جتنا, اور اللہ کے نبی عمر کی فضیلت بتانے کے لیے مجھے کتنا عرصہ چاہیے؟ اگر نوح علیہ السلام کے قیام کی مدت مجھے دے دی جائے, 950 سال ہے مدت جو حضرت نوح علیہ السلام زمین پر قائم رہے, 950 سال کی عمر, جملے سنیں, 950 سال کی عمر مجھے دے دی جائے اور میں 950 سال تک صرف عمر کی فضیلت بتاتا رہوں, عمر کے فضائل گنواتا رہوں. اللہ کے نبی 950 سال کا عرصہ گزر جائیں گا, عمر کی فضیلت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا. ایک باب, ایک چیپٹر, کتنے چیپٹر ہے اللہ جانے, کتنے باب ہے اللہ جانے, ایک باب 950 سال میں مکمل نہ ہو.
کس کیا؟ حضرت عمر کے کانوں میں یہ آواز پہنچی. جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ حضرت ابوبکر کا یہ عالم ہے تو کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. سنیے اب عمر کے الفاظ سنیے، بس بتا دیا مقام ابوبکر کیا ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہے، کہا عمر تیری فضیلت جانتا ہے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں. کہا جبریل آئے، جبریل نے مجھ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کی فضیلت بتاؤ، میں نے تیری فضیلت جاننی چاہیے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ 950 سال کی عمر چاہیے، اور وہ بھی ایک باب مکمل لی ہوں گا اس میں بھی. بس یہ سمجھ لیجئے آسمان میں زیادہ چرچا ہے، زمین میں زیادہ چرچا نہیں. حضرت عمر نے جیسی سنا تو الفاظ سنے. کہا لو دتو انی شعرۃ فی صدر ابی بکر